بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں اور خیریت سے ہوں۔ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ تو جناب صبح کے بج رہے ہیں 8، 8:30، جو ٹائم میں نے آپ کو بھی دکھایا ہے، اور میں بنا رہی تھی اس ٹائم کھانا، اور کیونکہ گیس کا تھوڑا ایشو چل رہا تھا ان دنوں، اب الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو بس میں صبح میں ہی جو ہے نا سارے کام نپٹا لیتی تھی، کیونکہ بچوں کے ایگزامس میرے چل رہے تھے، اور مجھے ہوتا تھا کہ جو بھی مجھے بنانا ہے لنچ کے لیے تو بس وہ میں صبح ہی بنا لوں۔ تو بریک فاسٹ کرنے سے بھی پہلے نا میں کھانا وانا بنا لیتی تھی، دودھ بوائل کر لیا، اور جو بھی میرے روٹین کے کام ہیں تو وہ میں کر لیتی تھی۔ تو آج یہ جو میں کلپس آپ سے شیئر کر رہی ہوں، میرا مقصد آپ لوگوں سے کوئی روٹین شیئر کرنا نہیں ہے، اصل میں مجھے آپ لوگوں سے ایک نیوز شیئر کرنی تھی، ایک بات شیئر کرنی تھی۔ پچھلے فرائیڈے کو میری کزن کی، میری بہت پیاری، بالکل بہنوں کی طرح، میری چھوٹی بہنوں کی طرح، میری خالہ کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی اچانک۔ اور بس یہ جو خبر تھی نا، یہ ایک ہلا دینے والی خبر تھی۔ مطلب ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ ایجڈ ہو، بیمار ہو، تو مطلب آپ کو ہوتا ہے کہ یار بیمار تھا، ایجڈ تھا، تو مطلب افسوس تو ظاہر بات ہے ہوتا ہے، جس کا جو رشتہ ہوتا ہے اتنا ہی اسی حساب سے اس کو افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایک بالکل ینگ جوان، بالکل بچی کہوں گی میں تو، کیونکہ ان میرڈ تھی اور مجھ سے کافی چھوٹی بھی تھی، تو بس اچانک سے ہوا یہ کہ اس کو کڈنی میں پین تھا، کڈنی پین ہو رہا تھا اس کو 2-3 دنوں سے، کچھ کھا پی نہیں رہی تھی، اور ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ کڈنی میں انفیکشن ہے، تو بس اس کے میڈیسن وغیرہ دیے تھے۔ اور فرائیڈے کو اچانک سے مارننگ میں یہ ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور واش روم میں وہ گر گئی۔ تو بس اس کے بعد سے اس کو جو ہے ہاسپٹل لے کے گئے، اور جب ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی جو کڈنیز ہیں وہ صحیح سے کام نہیں کر رہی ہیں، اس کا ہارٹ صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے، اور بس سڈن اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو آپ یقین کریں کہ یہ اتنی ہلا دینے والی نیوز تھی، اتنی زیادہ کہ جب میری امی کی کال آئی جمعے کے ٹائم، میری امی کی کال آئی ہوگی 1 سے 1:30 بجے کا ٹائم تھا، تو بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا اور کہ یہ ہوا کیا۔ اتنی پیاری تھی، سب کا خیال کرنے والی، سب کے کام آنے والی، بھاگ بھاگ کے سب کے کام کرنے والی، اور میری برتھ ڈے ہوتی تھی یا میرے بچوں کی، میری اینیورسری، صبح سب سے پہلے اس کی کال آنی اور اس نے وش کرنا۔ پہلے میری خالہ اسی سے کال کرواتی تھیں، پھر میری خالہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ میری خالہ کی بھی مطلب بہت اچانک سے ڈیتھ ہوئی، اچانک تو نہیں کہوں گی، وہ بیمار تھیں کافی، استھما کا ایشو رہتا تھا انہیں ونٹرز میں نا، اور ونٹرز بہت مشکل سے ان کے لیے مطلب گزارنی ہوتی تھی ونٹرز ان کو نا، تو بس ونٹرز میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، استھما کی وہ پیشنٹ تھی۔ تو وہ ہمیشہ میری برتھ ڈے ہو، میری بچوں کی ہو نا، تو وہ اسی سے، میری کزن سے، صدرہ نام تھا، تو اسی سے نا صبح ہی صبح کال کرواتی تھیں، اور پھر مجھے کہتی تھی کہ تم سیلیبریشن کرو، جو بھی تھوڑا بہت کرو، تو مجھے تصویریں ضرور بھیجنا، اور ڈھیروں دعائیں دیا کرتی تھیں۔ تو بس جب خالہ کی ڈیتھ ہو گئی تو بس اس کی عادت تھی کہ یہ رات کو 12 بجے یا دن میں صبح ہی صبح ارلی مارننگ، مطلب بچوں کے جانے سے پہلے ان کو وش کر دینا، اسکول جانے سے پہلے۔ تو بس انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے اور پیچھے اس کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جو بھی تھوڑے بہت لوگ میرے بلاگس کو دیکھتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، تو آپ لوگوں سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ جب دعا کریں تو آپ لوگ میری بہن کو یاد رکھیں، اور آپ لوگ پلیز اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے آگے کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی مراحل ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں آسانی کرے۔ وہ بہت پیاری تھی، سب سے پیار کرنے والی، بہت سیدھی سادھی، اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ کو اس کی یہی بات پسند تھی کہ اس کو جمعے کا دن ملا، کبھی کسی کی برائی نہیں، کوئی گلہ شکوہ نہیں، سب کے کام کرنا، سب کے بس بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے نا، اتنے سیدھے سادے اور بالکل اللہ لوگ ٹائپ کی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور اس کے لیے آسانیاں کرے اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کل مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ پلیز میری کزن کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو بس بچوں کے میرے ایگزام تھے اور یہ تھوڑے بہت کلپ تھے پوری دن کی روٹین کے جو میں نے شیئر کیے ہوئے تھے۔ شام کو میں اس کو پڑھا رہی تھی اپنے چھوٹے والے بیٹے کو، تو ورک شیٹس وغیرہ آ جاتی ہیں اسکول سے نا، تو کافی آسانی ہو جاتی ہے، ریویژن ورک شیٹس آ جاتی ہیں۔ تو بڑے بچوں کی تو میرے نہیں آتی تھیں، تو ان کے لیے نا میں خود سے اس طرح سے ورک شیٹ بناتی تھی، پہلے بیٹھ کے پورا کویسچن پیپر پھر ان سے سالو کراتی تھی۔ لیکن اس کے جو اسکول میں چھوٹے والے بیٹے کے نا یہ لوگ گھر پہ سینڈ کر دیتے ہیں ورک شیٹس، تو بہت آسانی ہو جاتی۔ تو بس اس کو میں پڑھا رہی تھی، اس کے بعد سے نا یہ کافی دنوں سے میرے پاس کچھ پارسل آئے رکھے تھے، رمضان میں آئی تھنک یہ آئے تھے، لیکن میں نے اوپن ہی نہیں کیے تھے۔ کچھ آرگنائزرز میں نے منگوائے تھے، کیونکہ مجھے نا سردیوں کے کپڑے میں نے پراپرلی ابھی تک پیک کر کے نہیں رکھے ہیں۔ تو اصل میں جو مطلب سردیوں کے کپڑے میں جہاں رکھتی ہوں نا، ہم پنجابیوں میں پیٹی کہتے ہیں اس کو، تو وہ مطلب شادی میں ملتی ہے، تو وہ میرے سسرال میں ہے، شروع سے ہی وہیں ہے اسٹور میں، تو بس اس میں جا کے رکھنے کی نا ہمت ہی نہیں ہوئی ہسبینڈ کی۔ سردیوں میں بیمار ہو گئی تھی، پھر نہیں رکھے گئے، رمضان آ گئے، گرمی میں بس ہمت نہیں ہوئی نا کہ جا کے میں رکھوں ہسبینڈ کے ساتھ۔ تو بس یہ میں نے کچھ آرگنائزرز منگوائے تھے کہ میں ان میں سردیوں کے کپڑے جو ہے نا پیک کر دیتی ہوں، اور پھر یہ اتنے اچھے ہیں نا، ایک تو سائز ان کا اچھا ہے، دوسرا یہ کہ سامنے سے فرنٹ سائڈ سے تھوڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں، تو آپ کو دکھ بھی رہا ہوگا آسانی سے نا کہ اس میں آپ نے کیا رکھا ہے۔ تو یہ تھا کہ میں نے اس لیے منگائے تھے۔ اور یہ چھوٹا سا میں نے ایک باکس منگوایا تھا چھوٹے والے بیٹے کے ٹوائز جو ہے نا سارا دن یہاں سے وہاں پھیلے رہتے، تو یہ میں نے منگوایا تھا کہ چلو مطلب اس کو خود سے بھی عادت ہونی چاہیے کہ اکٹھا اٹھا کے اس باکس میں ڈال دیں، کیونکہ میں پہلے ایسے کرتی تھی کہ نا لپیٹ کے اس کے ٹوائز جو ہے نا، جو میں دیکھتی تھی کہ وہ نہیں کھیل رہا تو وہ شاپر بند کر کے اسٹور میں رکھ دیا، لیکن اب ماشاء اللہ بڑا ہو گیا تو اسٹور سے بھی جا کے وہ نکال کے لے آتا ہے نا، تو اس لیے میں نے یہ منگوایا تھا۔ اور یہ میں نے اس میں تھوڑے بہت سردیوں کے کپڑے رکھ دیے ہیں، بچوں کی ہوڈیز اور جو ہے فل سلیوز کی شرٹس وہ سب رکھ دی ہیں، اس میں نے لانگ ڈال دیے تھے، تو کیونکہ میں نے امی کو ہمیشہ ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کپڑوں میں لانگ ڈالتی ہیں، فینائل کی جو گولیاں آتی ہیں وہ ہم لوگ نہیں ڈالتے ہیں۔ تو بس یہ میں نے پیک کر دیے تھے، اور باقی کے جو کپڑے ہیں یہ بھی میں اسی طرح ان میں پیک کر دوں گی، اور پھر جا کے یا تو میں پیٹی میں رکھوا دوں گی یا پھر میں اپنے اسٹور میں ہی شیلف وغیرہ پہ ان کو سیٹ کر دوں گی۔ تو جناب لنچ میں نے بنائے تھے کالے چھولے کا سالن میں نے بنایا تھا، اور ساتھ میں نے رائس بنائے تھے۔ تو گرمیوں میں اسی طرح کے ہلکے پھلکے کھانے اچھے لگتے ہیں۔ تو یہیں تک کا تھا میرا چھوٹا سا یہ ولاگ۔ آپ لوگ پلیز میری کزن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔